عموماً ہلو. السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام. جی جناب کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سر, میں ٹھیک میں ہوں. ٹھیک ہوں. ہاں جی. اچھا اچھا سر, آپ غصے میں تو نہیں ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تھوڑا موڈ آف ہے آپ کا. نہیں نہیں, میں غصے میں تو نہیں ہوں. کس نے کہا اچھا کہ یار میں ماسک تھوڑا کے پیچھے تو پتہ نہیں لگتا, میں ہنس بھی رہا ہوں تو کسی کو کیسے پتہ لگے ہیں؟ اچھا نہیں, میں اپنے آپ کو تھوڑا بچا رہا تھا کیونکہ بڑا بورنگ سا ٹاپک لے کے آیا ہوں اور میں اچھا جلدی سے کروں گا. بس دو ہی چھوٹے پوائنٹس ہیں کیونکہ مجھے خود بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. نوید صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ کی آڈینس بڑھ رہی ہے, تو اچھی بات ہے ہاں سر. میں دو پوائنٹس غامدی صاحب کی کتاب سے ہاں لایا ہوں آپ کی خدمت میں. بیسیکلی غامدی صاحب کی جو کتاب ہے ان کے دو چیزوں میں ڈیوائڈ ہے. وہ ایک تو الحکمات ہے اور الکتاب. الحکمات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان پہ ایمان اور اخلاقیات فرض کی گئی ہے, اور ایک ہے الکتاب جس میں وہ قانون اللہ کے قانون کا ذکر کرتے ہیں. تو دونوں سے میں چھوٹا سا پوائنٹ لے کے آیا ہوں. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح الحکمات ہے جس میں وہ فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایمان اور اخلاقیات کا تقاضا بتایا گیا, اور غامدی صاحب سٹارٹ سے ہی سرے سے ہی وہ یہ کلیم ڈینائی کر دیتے ہیں کہ قرآن میں یا جو اخلاقیات بتائی گئی ہے وہ ویسے ہی قیامت تک رہے گی. ان کا سب سے بڑا آرگومنٹ یہی ہے. انہوں نے کچھ صورت کی اگزامپل بھی دی ہے, سورہ یعنی نساء وہ ہو گئی. کہتے ہیں کہ جو اخلاقیات قرآن میں بتائی گئی ہے وہ قیامت تک نہیں رہے گی. نہ, وہ انسان اپنی عقل کے حساب سے اور اپنے ہاں معاشرے کے حساب سے اپنے ایمان کے تقاضے, کیونکہ پہلے اخلاقیات میں انہوں نے پہلے ایمان بتایا, پھر ایمان کے حساب کے ساتھ آپ نے ان کو ریفارم کر کے اپنے عقل کے حساب سے آپ نے یوز کرنی ہوگی. اب یہ اخلاقیات تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ جو تھی اب اس پہ اپلائی, اس زمانے میں اپلائی کر سکتے. تو انہوں نے اگزامپل بھی دی کافی صورتوں کی. تو میرا بیسیکلی چھوٹا سا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن کی جو بھی اخلاقیات ہیں, اور آپ کو ابھی لگ رہا ہے وہ جو غامدی صاحب خود بھی وہ ابھی کچھ کافی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ کچھ اخلاقیات پہ اگر آپ کو آبجیکشن ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, سوری. غامدی صاحب انہوں نے ڈائریکٹلی ایتھیسٹ کا نام تو نہیں لیا نہ ایگنوسٹک کا. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں اور خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ علمی مسافر ہیں اور ان کو ہمیں اپنانا چاہیے کیونکہ یہ خدا کو ڈھونڈنے کے سفر میں نکلے ہیں, اور یہی واحد سچے بندے بن سکتے ہیں اگر وہ ان کو فردر اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں. تو یہ پوائنٹ میرا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا دماغ یوز کرتے ہیں اور اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور اخلاقیات کا معیار رکھتے ہیں, اور اگر ان کو قرآن میں سے یا کوئی ایسی حضور کی لائف میں سے ایسی آبجیکٹیفائبل مورالٹی دکھتی ہے تو ضروری نہیں وہ اس کو انکار کرتے وہ کافر ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں وہ اپنے حساب, اپنے ایمان کے حساب سے, اپنے معاشرے کے حساب سے, اپنے عقل کے حساب سے وہ ریفارم کر سکتے ہیں. تو پھر رسول کی ضرورت کیا اور اسلام کی ضرورت کیا اگر ہم نے خود ہی ریفارم کرنا ہے تو؟ ہاں یہ سوال تو بالکل آپ مڈل کا مین کو جنور ہے کٹ کرو سر. نا بیچ میں سے. کیوں پھر غامدی صاحب جو ہے نا وہ اصل میں بس پیار سے اور میٹھی سی زبان سے ایک میٹھی سی گولی مسلمانوں کو دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یار کیا بندے نے کتنے مزے, کتنی خوبصورتی سے بات کی ہے. بس وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اس بات میں کتنی بڑی ابسرڈٹی ہے. بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور اس مطلب لوگ morality اپنے مطابق بنا سکتے ہیں تو بھائی پھر ہم تو یہی پیٹ رہے ہیں اتنی دیر سے کہ لوگ اپنے مطابق morality بنائیں, تو پھر آپ کے اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی بنا لیں گے. رسول کی کیا ضرورت ہے؟ رسول کی سیرت کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, نماز پڑھنا تو ایک ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے نا. ٹھیک ہے, ٹائم ضائع ہی آپ کر رہے ہیں نماز پڑھ کے. ٹھیک ہے, تو پھر ایک مجھے بات بتائیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹائم ضائع کرنا جو ہے وہ ایک گناہ ہے, تو پھر نماز نہ پڑھو. روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اذیت دینے کے برابر ہے, کیوں رکھ رہے ہو پھر؟ وہ تو گناہ ہے میرے حساب سے, تو وہ گناہ ہے. بچوں کو سے روزہ رکھوانا, خود روزہ رکھنا, اور خاص طور پہ ڈرائی فاسٹنگ, تو اس کے تو ہیلتھ ہیزرڈ بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, جھوٹ بولتے ہیں یہ. تو غامدی صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نا وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ غامدی صاحب جو ہے نا اسلام ایک بڈھی چڑیل ہے. ٹھیک ہے, بہت بدصورت قسم کی یہ چڑیل ہے. اور غامدی صاحب کیا کرتے ہیں؟ غامدی صاحب اس کے میک اپ آرٹسٹ. ٹھیک ہے, یہ پلاسٹک سرجن ہے, اس کے ڈھلکی ہوئی چیزوں کو اوپر اٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لپ امپلانٹس کر دیتے ہیں, ہپ امپلانٹس کر دیتے ہیں اسلام کے. ٹھیک ہے, برسٹ امپلانٹس کر دیتے ہیں غامدی صاحب, اور اس کے بعد وہ جو ہے نا اسے بنا سنوار کے اس کے اوپر ایک خوبصورت سا برقع لگا کے
اس کو آئیز کے اوپر لیشز نقلی لگا کے اور لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں اسلام وہی والا ہے جو کہ اصل اسلام وہی والا ہے جو اسامہ بن لادن کہتا تھا. ٹھیک ہے, خادم حسین رضوی چاہے جو بھی تھا وہ منافق نہیں تھا, جو کتابوں میں لکھا ہے نا بات وہ سیدھی سیدھی کہتا تھا اس کو. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا تھا ہاں یہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے, وہ جیسے اس نے کہا کہ جی کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے. کون کہتا ہے اسلام امن کا دین ہے؟ اسلام کوئی امن کا دین نہیں ہے. تو وہ ٹھیک کہتا ہے یہ باتیں, صحیح ہے. ہاں اچھا سر, لیکن نہیں, اچھا میں اس پہ نہ ڈیبیٹ اوبویسلی میں کر نہیں سکتا اور نہ میں اس کو اسٹریچ آؤٹ کروں گا. میں ویری کوئکلی سر, اگر اس آپ کے بالکل صحیح جواب ہے, اگر اس کو دو جواب اس کے ہو سکتے ہیں, آپ پھر اس کو ڈیبنک کر دیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب پھر جو الکتاب کا سیکشن ہے ان کی کتاب میں وہ پھر قانون بتاتے ہیں, اور ایمانیات اور قانون میں پھر وہ یہ آپ کا اگر سوال کا جواب بنتے ہیں, جس طرح آپ نے بولا کہ رسول کی کیا ضرورت, رسول کی اس لیے ضرورت کہ ایک تو مونوتھیسٹک ریلیجن ہے, ایک خدا کا کانسیپٹ ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں وہ میسج دینا ہے. دوسرا, اور آپ نے پوچھا پھر روزے, زکوٰۃ, ان چیزوں کی کیا ضرورت. اس میں دو فردر آ سکتے ہیں کہ ایک تو سوسائٹل ویلیو ہے ان چیزوں کی, اور ایک اپنی اسپرچول یا انڈیویجول ویلیو ہے کہ انسان کو امید رہے گی کہ یار کوئی ہے میرا سننے والا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کی اسپرچول ویلیو ہے. یار میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ دنیا میں آج دیکھیں ایک بندہ مولویوں سے دم کراتا رہے, اسے کینسر ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو مذہب بیسیکلی مذہب ٹوٹلی اوور آل ہی غلط ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ وہ انسان کا نقصان کرتا ہے آج کی ایج میں. شاید آج سے کوئی 600-700 سال پہلے انسان کو مذہب امید دیتا تھا کیونکہ وہ کسی پلانٹیشن پہ کام کرنے والا غلام تھا, تو اس کے لیے مذہب ضروری تھا, مگر اور وہ بھی اس کو بیوقوف بنا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو غلام کے طور پہ ایکسیپٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, مگر آج کے دور میں ہمیں دیکھیں بچے کو آج گولی دیتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے, وہ دھوکہ دیتے ہیں اس کو کہ جی فلاں چیز ہو جائے گی اگر تم یوں کرو گے تو وہ کرو گے. بھائی آج انسان اتنا عقل مند ہو چکا ہے کہ اگر اس کو اس کے نقصان کی بات بتائی جائے تو وہ مانتا ہے, اگر اس کو اس کے فائدے کی بات بتائی جائے تو وہ مانتا ہے. مگر مذہب جو ہے وہ اس راستے میں آج ایک رکاوٹ کے طور پہ کھڑا ہے. جیسے کہ پاکستان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے, ہم کس میں کر رہے ہیں؟ مدرسوں میں, مسجدوں میں, ان چیزوں میں. ٹھیک ہے, تو اب غامدی صاحب چاہے جو بھی کہہ دیں کہ جی روزہ جو ہے اس کی اسپرچول ویلیو ہے, تو یار بات یہ ہے کہ اسپرچول ویلیو تو نلیفائی ہو گئی جب کسی بندے کو کڈنی سٹونز ہو گئے, گال بلیڈر سٹونز ہو گئے روزے رکھ کے. ٹھیک ہے, یا پھر تراویح پڑھنے جائیں اور آپ کووڈ گھر لے آئیں, تو مجھے بتائیں کہ اس عبادت کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ اسپرچول پروگرس ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیں مجھے. مطلب اسپرچول پروگرس کو آپ نے سر میں مارنا ہے جب آپ کا باپ گھر میں بوڑھا جو ہے وہ کینسر کووڈ کی وجہ سے مر جائے. سمپل سی بات ہے نا کہ بھائی اگر میرا باپ کووڈ کی وجہ سے مر جائے اور میں تراویحاں پڑھ رہا ہوں, ثواب کما رہا ہوں, تو میرا ثواب کمانا اس کے قتل کے برابر نہیں. تو اسپرچول ویلیو اگر دیکھا جائے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے سے کون سی اسپرچول ویلیو ملتی ہے, تو کوئی بھی بندہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ انسان کو اسپرچول ویلیو دینے کے بجائے عذاب دیتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نیچرلی آج کے دور میں آپ 5 بجے صبح اٹھ کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ کو زندگی سے ہر چیز ختم کرنی پڑے گی 5 نمازیں پوری کرنے کے لیے, اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کام بھی نہیں پراپرلی کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اسپرچول ویلیو, روزے کی اسپرچول ویلیو یہ ہے کہ ہر کوئی پاکستان میں دفتر میں رمضان میں جتنی کام چوری ہوتی ہے اتنی اور کسی ٹائم پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نماز کی وجہ سے جتنا کام چور لوگ نماز کو استعمال کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں. مجھے بتائیں کام چوری جس نماز کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ بڑی اسپرچول پروگرس کرا رہی ہے لوگوں کو. تو یہ بس ایسی کیا. ٹھیک ہے, ریشنلی اگر ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا شروع کریں تو ہر چیز ہی ایوری تھنگ فالز اپارٹ. اوکے سر, نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. صحیح, نیکسٹ پوائنٹ ان کا میں اٹھاؤں گا یہ الکتاب کے سیکشن سے, جس میں وہ قانونیت کی بات کرتے ہیں. قانون اس دنیا میں معاشرے میں کیا ہونا چاہیے, وہ 2 قسم کے قانون. میں بڑا ہی بریفلی, شاید میں کچھ مس آؤٹ بھی کر دوں, بریفلی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قانون ایک تو اللہ کا ہوتا ہے اور ایک لوگوں کا اپنا قانون ہوتا ہے جو معاشرے میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ بھی اللہ کی قانون سے متاثر ہو کے اپنا قانون معاشرے کے حساب سے بنا لیتے ہیں. انہوں نے سورہ آراف میرے خیال میں, اچھا سوروں کا نام لیتے پھر میں شاید کچھ غلط بول دی, تو کچھ سورت کی بھی انہوں نے اگزامپل دی, جس طرح
ہاں انہوں نے بیسٹ ایگزامپل ان کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابھی مولوی کہتے ہیں یا جو ٹریڈیشنل اسٹیریوٹیپیکل مسلم کہتے ہیں کہ شرک، انہوں نے شرک کو آپ کو پتہ ہے سر کیسے ایکسپلین کیا؟ وہ کہتے ہیں شرک اللہ کو جان بوجھ کے جھوٹا سمجھنے کو شرک کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کے ساتھ شریک کرنا. کہتے ہیں جو علم کی راہ میں ہوتے ہیں اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ شرک نہیں کرتے. اسی طرح یہ اللہ کا قانون اگر ہے، سورہ نساء کی انہوں نے بات کی تھی کہ جو قانون اللہ نے بتایا کہ یار پرزنر آف وارز کے ساتھ، جس پہ آپ بھی کافی بار بول چکے ہیں تو اس لیے مجھے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پرزنر آف وار کے ساتھ کیسے سلوک کرنا. کہتے ہیں وہ اس زمانے کے اس کانٹیکس کے حساب سے تھا، کیونکہ وہ جنگ ہوئی تھی اور اس پورے جنگ کی کانٹیکس اور اس کے جتنے بھی ریزنز تھے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں منشن کیے. کہتے ہیں یہ آج کل کے زمانے میں قطعی نہ امپلیمنٹ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے، اور نہ ایسے ہی اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جو اللہ کا قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور جو شرک کی میں نے آپ کو بتا دی کہ جس شرک کے بارے میں وہ کیا ڈیفینیشن رکھتے ہیں. مجھے اب ایک بات بتائیں، غامدی صاحب کا جو بات ہے نا وہ اپنی بات میں ہی پھنس جاتا ہے. وہ سمپل سی بات، ایک بات ہے کہ قرآن میں یہ لکھا کہ تم لونڈی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. قرآن اور اسلام کے مطابق لونڈی سے سیکس کوئی غلط بات نہیں، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے، اس کو ایک لونڈی خریدنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے بتائیں کہ وہ قرآن اور فقہ اور حدیث کو دیکھے گا کہ وہ غامدی کی یہ بات چھوڑ کے سن کے یہ سمجھ لے گا کہ لونڈی خرید کے اس سے سیکس کرنا گناہ ہے؟ اس پہ سر اچھا سوری سر میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، تو اس پہ میں نے ابو لید صاحب کو بھی سنا ہے اور غامدی صاحب نے بھی اس پہ ویڈیو ہے، کتاب میں تو میں نے فی الحال نہیں پڑھا ان کو، ویڈیو میں بھی بتایا گیا. کہتے ہیں جو لونڈیوں کا جو مسئلہ آ رہا ہے ابھی، کہتے ہیں یہ لونڈیوں کا مسئلہ جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں اگر اجازت ہے لونڈی خریدنے کی تو اگر قرآن میں ذکر ہے، جس طرح ایک اور آیات ہے جس میں کہتے ہیں کہ یار اپنے گھوڑے اور تیار رکھو کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی گھوڑے تیار رکھیں. تو اس لیے اگر لونڈیوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو مفتی ابو لید صاحب اور جاوید غامدی صاحب دونوں کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں اگر ان کو بتا دیا کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ آج کل بھی آپ لونڈی رکھیں، کیونکہ آج کل آپ کے معاشرے کے اور آپ کے عقل کے خلاف ہے، آج کل یہ چیز معاشرے میں نہیں ہے تو آپ نے بھی نہیں کرنی. یہ ہے ان کا جواب ہے. آئی ڈونٹ بائی اٹ، بٹ یہ ان کا نہیں. وہ یہ جواب جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے، جو یا ان لوگوں کے لیے جو اسلام پہ تنقید کرتے ہیں یا جو اسلام چھوڑنے والے ہیں. کیسے؟ میں نے جو آپ سے کوسچن پوچھا نا وہ اسی لیے پوچھا. کیا فرض کریں گے میں مسلمان ہوں اور قرآن میں یہ لکھا ہے اور فقہ میں قانون موجود ہیں کہ لونڈی خریدنے کے، اور میرے پاس پیسے بھی ہیں اور لونڈی بھی کوئی بیچ رہا مجھے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں دل میرا واقعی آیا ہوا کہ میں لونڈی خرید لوں، بھائی میں تو بڑا سیکس کروں گا، بڑا بڑا صحیح رہے گا، ہے ٹھیک ہے، یہ میری غلام ہوگی، جیسے چاہوں گا جو بھی کام بھی کرے گی گھر کا، سیکس کی اور سیکسول نیڈ بھی پوری کرے گی، بچے بھی پیدا کرے گی، سب کچھ کرے گی، ٹھیک ہے. تو مجھے اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک بینیفٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ ہر طرح سے ایک بینیفٹ نظر آ رہا ہے. ظاہری بات ہے لونڈی کو تو طلاق بھی نہیں، مطلب لونڈی تو آپ کے رحم و کرم پہ ہے نا، آپ اس کے تو بیوی والے حقوق بھی نہیں ہیں، بس کھانا کھونا دے دو، نہ کوئی حق مہر نہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ اب ایک بندہ جو اس طرح سوچ رہا ہے، غامدی دیکھیں ایک چیز منع کرنی ہوتی ہے نا، یاد رکھیں منع کرنے کے لیے لفظ بڑا ڈائریکٹ ہوتا ہے، وہ ایک لفظ ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں جو ہے یہ کبھی بھی غامدی کے اور ابو لید کے منہ سے نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے، نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ اسلام کی شرع کے خلاف ہے. اس لیے وہ ہمیشہ کہیں گے نہیں یہ پرانے وقت میں ہوتا تھا، اور یہ آپ کا منہ اس طرح بند کر دیں گے. مگر جب تک یہ لفظ نہیں ملے گا کہیں، اور اسلام کی فقہ میں کہیں نہیں ملتا یہ لفظ نہیں جو ہے، ٹھیک ہے، کہ غلام نہیں بنانے، لونڈی نہیں بنانی، لونڈی کا ریپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ہمیں ہر جگہ ہاں مل رہی ہے، رسول اللہ نے بھی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کیا تھا، علی نے بھی کیا تھا، ابو بکر عمر سب نے کیا، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں کا ورڈ نہیں مل رہا، ہمیں ہر جگہ ہاں مل رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ غامدی بڑھا کے رسول بڑھا ہے، غامدی بڑھا کے بخاری بڑھا ہے، غامدی بڑھا کے قرآن بڑھا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو غامدی اور ابو لید جیسے لوگ ہیں نا، یہ اسلام کا ڈیفینس کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو اسلام کے خلاف اوفینس کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ، ٹھیک ہے. مگر فرض کریں کہ واقعی کسی ملک میں شریعت فرض کرے پاکستان میں نافذ ہو جائے، تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا غامدی سے کہ غامدی جو کہہ رہا ہے ہم وہ مانیں گے، نہیں، وہ پھر وہی شریعت مانیں گے جو طالبان، بوکو حرام
आइसिस ये मानते थे, और क्या होगा, फिर रेप्स हो रहे होंगे। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि गांधी या अबू लईद जो हैं वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो एक्सेप्टेबल है, नहीं, वो डिसीटफुल है, वो झूठ है, सिर्फ और सिर्फ इट्स अ लाई, टोटली लाई है, बात सीधी सीधी झूठ है। क्योंकि हमें पता है कि किसी ने गांधी से नहीं पूछना कि असल इस्लाम क्या है जब बात आएगी, और जब लौंडी और गुलाम से मफाद रिलेटेड होगा तो मुझे पता है गांधी को लोग चपेड़े मार के निकाल देंगे कि भाई तुम कौन हो हमें इस्लाम सिखाने, किताबों में ये लिखा है। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि कोई भी जो है वो रिफॉर्म कर सकता है या फिर इस्लाम की ये जो एक इंतहाई धब्बे बदे और बुरे और बुढ़े खदोखाल हैं, ईवल, इनको गांधी जैसा मेकअप आर्टिस्ट भी छुपा सकता है, तो भाई गांधी जैसा मेकअप आर्टिस्ट इसको तब तक ही छुपा सकता है जब इंसान एसी में बैठा हो, ठीक है। और जारी बात है एसी में तो मेकअप नहीं पिघलता ना, जैसे ही आप उसे दुनिया की गर्मी में लेके आएंगे उसी इस्लाम को जो गांधी पेश करता है, तो उसका मेकअप सारा पिघल जाना ऊपर से, और नीचे से वापस बुढ़ी चुड़ैल बाहर आ जानी है, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, यस, ये बात आपकी मुझे क्लिक कर गई, एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात की है कि कौन करेगा इनके इस्लाम पे, जी जी, और उनको पता है ये बात, उनको पता है, ये बात आप याद रखें, गांधी का इस्लाम, अबू लईद का इस्लाम, या इनमें से सब का इस्लाम जो भी ये बातें करते हैं, वो कभी भी वो एप्लीकेबल इस्लाम कभी भी नहीं बनेगी। ये मैं आपके साथ, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दैट, ठीक है, कभी भी एप्लीकेबल इस्लाम नहीं बनेगी, हमेशा वही रहेगा। इसलिए जो क्लियर नो है, वो क्लियर नो इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो कहां से लाएंगे यार हम क्लियर नो, क्योंकि गुलामी देखिए क्रिश्चियनिटी में नहीं है क्लियर नो गुलामी के लिए, ठीक है, वो नहीं खत्म कर सके थे। अगर कोई क्रिश्चियन ये क्लेम करे कि क्रिश्चियनिटी ने गुलामी खत्म किया तो सबसे बड़ा झूठ है, नहीं की खत्म क्रिश्चियनिटी ने गुलामी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो कहां 1800-1900 साल क्रिश्चियनिटी मौजूद थी और गुलामी नहीं खत्म हो सकी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलर अवेकनिंग जो हुई या ह्यूमनिस्ट अवेकनिंग, उसने ये गुलामी खत्म किया। और इस्लाम के रास्ते में भी अभी अगर कोई ये कहे कि कोई क्रिश्चियन खड़ा है, कोई और खड़ा है, हिंदू खड़ा है, नहीं खड़ा, ये इनमें से कोई भी नहीं खड़ा। इस्लाम का रास्ता भी अगर कोई रोकेगा तो सेकुलर और ह्यूमनिस्ट अवेकनिंग ही रोकेगी, और कोई चीज नहीं रोक सकती। ये मैं गारंटी दे सकता हूं, हिंदू कर लें जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ताबड़तोड़ हमले कर लें, ये नहीं कर सकते कुछ, इनके पास का रोग नहीं है। जब तक आप प्योरली ह्यूमनिस्टिक वैल्यू में इस्लाम को डिबंक नहीं करना शुरू करेंगे, आप कुछ भी नहीं, तो इस्लाम का मुकाबला आप नहीं कर सकते। मैंने ये करके देखा, मैं क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट भी रहा हूं एक वक्त, ठीक है, मगर नहीं हो सकता, क्योंकि बात वो भी झूठ है ना, झूठ का मुकाबला नहीं कर सकता, झूठ का मुकाबला सिर्फ सच से हो सकता है, बस। एग्जैक्टली, नहीं, ये एनालिसिस मुझे बहुत पसंद आई सर, थैंक यू, क्योंकि ये जो आपने स्लेवरी और क्रिश्चियनिटी की बात की, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन, लिबरेटेड क्रिश्चियंस, वो आप एग्जैक्टली वो नहीं खत्म कर सके, कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी नो नहीं है, ये नहीं है कि यू कैन मेक नो स्लेव, ठीक है। गॉड का पहला कमांडमेंट है, डोंट मेक एनी ग्रेवन इमेजेस फॉर योर गॉड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर गॉड। तुम बात बताएं कि भाई डोंट मेक स्लेव्स भी तो कर सकते थे ना, वो तो किया नहीं, बल्कि आपकी जो आखिरी कमांडमेंट है उसमें लिखा है कि दूसरे की स्लेव का लालच न कर। जो 10 कमांडमेंट्स है उनमें भी लास्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो? तो एक बात है ना कि एक मुसलमान एक खड़ा है और वो लौंडी बनाना चाहता है, वो 4 शादियां करना चाहता है, वो हाथ काटना चाहता है, वो सारे वो काम करना चाहता है, और दूसरी तरफ गांधी खड़ा और गांधी उसे कहे तू ये ना कर, तो वो इंसान तो वो करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस्लाम की सूरत में तो ये गुनाह है ही नहीं है, तो फिर वो वही करेगा, क्योंकि ये इसमें फायदा भी है उसका, ये सारी चीजों, इसलिए वो करेगा। वो कैसे बात है, चलें सही। और लास्टली सर, एक जल्दी से एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, आई नो यू आप वो काफी बिजी होते हैं, कि गांधी साहब की अगर एक जो किताब सरसरी या सरमनी पढ़ दे, उस पर एक तस्बीरा दे दे, क्योंकि उसका सबसे बड़े 2 फायदे होंगे सर। एक तो कमर्शियल वैल्यू, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है उसमें भी आएगी। दूसरा, मुझे जो पर्सनली लगता है कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो लोग इल्हाद और गांधी साहब के दरमियान फंसे हुए हैं, तो उनके लिए आपके आर्गुमेंट्स बहुत जरूरी है सर। चले, मैं अब जारी बात है यार, मैं अपना टाइम तो नहीं जाया करूंगा गांधी के पढ़ने पे, मगर अगर आप मुझे उसके क्वेश्चंस भेज दिया करें तो मैं कोशिश करूंगा आंसर कर। जरूर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हाँ, बड़ी और चीजें पढ़ने के लिए अभी दुनिया में हैं जो मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, चलें सही, ठीक है, जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।